بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 9 امتحان پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لیسن پڑھ لیا ہے، آج دوسرا لیسن ہے۔ تو آج ہم پیج نمبر 71 پہ ہیں، اس پہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو بڑی جو بی تھی، یعنی کہ اس کی والدہ جو تھی، اس نے کمرہ خالی کر دیا، کیونکہ کمرے کا اصرار کر رہا تھا وہ کہ مجھے کمرہ ملے تو میں تب سٹڈی کروں گا۔ اب میں دوسری چال چلا، یعنی کہ چال چلنا دھوکہ دینا۔ دروازے میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا، یعنی کہ دروازے کے اوپر شیشے تھے، وہ کاغذ چپکا دیا تاکہ یہ شو کروں کہ بہت زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، کوئی دیکھے بھی نہ اندر۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا، یعنی کہ سکون سے لیمپ روشن کیا کہ جیسے پتہ چلے کہ اندر اسٹڈی ہو رہی ہے، ساری لائٹیں بند ہے اور لیمپ چل رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا، اگر کسی نے آواز دے دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خام خواہ میری پڑھائی میں خلل، یعنی کہ مداخلت مت ڈالیں۔ ڈانٹ دیا یعنی کہ روک دیا، جھٹک دیا کہ میری پڑھائی میں خلل مت ڈالیں۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، کہ میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں، تب میں کوئی بھی جواب نہیں دوں گا۔ کہ میں پڑھنے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے، یعنی کہ تنگ نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، یعنی کہ روشنی یکدم تیز ہو گئی اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ میری محنت، یعنی کہ محویت مطلب مگن، اس میں مجھے زیادہ مگن اور محنت کو یعنی کہ شو ہو گیا، یعنی کہ میں اس طرح شو ہو گیا جیسے کہ میں نے بہت زیادہ محنت اور زیادہ مگن ہوں میں۔ بعض وقت والد والدہ کہتے تھے بھی کہ اتنی محنت نہ کیا کرو مجھے، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا، میں زمانے کی ترقی کا ایک نقشہ کھینچ کر انہیں خوش کر دیتا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز، یعنی کہ بلا ناغہ کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، یعنی کہ سکہ بٹھا رکھا تھا، اثر انداز ہوا تھا، یعنی کہ میری جو رات دن کی محنت تھی، جو میں نے دکھایا ہوا تھا ان کو کہ میں نے رات دن پڑھائی کی ہے، اسٹڈی کی ہے، ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ اثر تھا۔ تو وہ بہت زیادہ مطمئن تھے میرے اوپر، بہت زیادہ اعتماد تھا انہیں، تو وہ نہ مانے۔ میں کہتا رہا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں اسٹڈی کے لیے، لیکن وہ بالکل بھی راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شبانہ روز، یعنی کہ بلا نگہ یہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، یہ پیپروں کے لیے تیار ہے۔ وہ کب ماننے والے تھے، یعنی کہ انہوں نے کب ماننا تھا؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ پھر بھی میں نے اپنے بچاؤ کے لیے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوگی، وہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی، کیونکہ آپ نے مجھے فورس کیا پیپر دینے کے لیے۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، کہ امتحان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، یعنی کہ شامل بھی ہو جاؤ امتحان میں، اگر محنت کی ہے تو شامل ہو جاؤ۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی کامیابی اور ناکامی جو ہے، فیل پاس جو ہونا ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مصرع ہے، مرد باید کے ہراسانہ شد، اس کا مطلب ہے، یہ فارسی کا فصرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہادر آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس نے پڑھا، میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا۔ تقدیر میں نے قسمت، تدبیر میں نے طریقہ، یعنی کہ میں نے تقریر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دیا انہیں، اور ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، یعنی کہ سوچ بچار طریقہ کوئی چیز نہیں، تقدیر نے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں، یعنی کہ تقدیر سے، قسمت سے ہی تمام دنیا کے جو کام ہیں وہ چلتے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، درخواست دے دی گئی امتحان کے لیے اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے، کہ ہم امتحان دینے کے لیے کمرہ امتحان میں پہنچ گئے۔ گویا یاد نہیں کیا کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ وہ کہتا ہے کہ گویا یاد نہیں تھا کیوں کیا ہو رہا ہے، لیکن 2 وجہ سے امید تھی، 2 صورتوں میں امید تھی کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، 2 ہی صورتیں تھیں۔ اول تو امداد غیبی،
کہ غائب سے کوئی امداد آ جائے، آسمانی کوئی امداد آ جائے، آسمان سے کوئی مدد آ جائے۔ دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر، یعنی کہ پرچہ ایک دوسرے کا لکھنے کے لیے دے دیں، اگر وہ کہ میں کسی اور کو دے دوں اپنا پرچہ لکھنے کے لیے، تو ایسا ہو جائے تو پھر یہ دو ہی صورتیں ہیں کہ میں پاس ہو جاؤں۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے ان مضمون کو نہ سمجھے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے شاید جو لوگ امتحان میں شامل نہیں ہوئے وہ نہ سمجھے، میں دوبارہ اسے بیان کر دیتا ہوں اس بات کو۔ عرض کرتا ہوں، امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کمرے کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امداد غیب کا مطلب یہ ہے کہ نگران جو ہے وہ کتاب دے دیں لکھنے کے لیے کہ بیٹھ کے لکھو۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ پرچوں کی جو ہیر پھیر ہے آگے پیچھے کرنا، یہ بظاہر تو کافی مشکل ہوتی ہے لیکن تقدیر کے آگے کیا زور ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، یعنی کہ انعام کی امید پر پرچے کو ہیں وہ بدل دیتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ انعام کی لالچ کسی کو ہو جائے تو پرچہ بدل دیں وہ۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس سے یہ ہے کہ ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کاروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ اس نے کہا اور بھی صورتیں نظر آ رہی ہیں کافی، لیکن ان پر بھروسہ کرنا نہیں ہو سکتا، اور صورتیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، یہی دو صورتیں ہیں اگر ہو جائے تو۔ خیر آمدم برسر مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر اب میں اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کے اس کا مطلب ہے کہ خیر اب میں اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ یہ میں نے اوپر لکھ بھی دیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے۔ بہت خلیق یعنی کہ اچھے اخلاق والے، اور ہنسمکھ بہت زیادہ نائس پرسنالٹی۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تو وہ میرے ساتھ ہو لیے، مطلب میرے ساتھ گئے اور جا کے مجھے جگہ بتائی اور بٹھایا، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہو گیا، یعنی کام بن گیا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، کوئی اللہ مدد کرے گا، اللہ دے اور بندہ دے، اللہ دے اور بندہ لے، یعنی کہ اللہ دے اور بندہ لے مطلب اللہ دے رہا ہے اور بندے کو لینا چاہیے۔ اب ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا اور سستی نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ میں نے ہلکی پھلکی نظر ڈالی، پرچے پر رکھ دیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسے میرے چہرے پر اطمینان تھا، یعنی سکون تھا پرچہ پڑھنے کے بعد، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا، یعنی کہ جو اطمینان میرے چہرے پر تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہو۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ خود تو کہتا میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ پرچہ آسان ہے کہ مشکل ہے، لیکن نگران کو سنا میں نے کہ اس نے کہا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا لیسن ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ۔